الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان پیش کیا جاتا ہے۔ آج توبہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی توبہ کیسے قبول ہوئی اور کیسے انہوں نے توبہ قبول کی، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ خاص اور سچی توبہ قبول کرنے والوں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ خاک پر لگ جائیں تو خاک بھی سونا بن جاتی ہے۔ اباب ذکر حضرت فضائل بن عیاض کی توبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت فضائل بن عیاض کی توبہ کے واقعہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت فضائل ایک راہزن تھے جو راہگیر مسافر گزرتے تھے، ان کی چیزیں لوٹ لیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، اور ان کا مال لوٹنے کے بعد اس کا نام لکھ لیتے تھے۔ ایک دن اسی راہ پر قافلے کا گزر ہوا۔ اس قافلے میں ایک حافظ قرآن تھا جو بآواز بلند لارائم کتاب پڑھ رہا تھا۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب کائنات کی لارائب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اے میرے بندے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بخشنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اباب ذوالفقار پروردگار عالم کی ذات بخشنے والی ہے۔ جب بھی بندہ خالق کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت فضائل بن عیاض کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگنے کی رغبت پیدا ہو گئی اور اس حافظ قرآن کے قریب ہوئے، نزدیک آ کر کہا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار بدکار شخص کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس نے بڑی محبت سے جواب دیا۔ اس حافظ قرآن نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا، کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ انسان زندگی میں جب توبہ کرے رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اباب ذوالفقار رب کائنات جب بھی اس کی بارگاہ میں بندہ توبہ کے لیے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ فضائل بن عیاض نے توبہ کی اور جتنا بھی
مال لوٹا ہوا تھا وہ ان کے مالکوں کے پاس جا کر واپس کرتے رہے، اور جتنا مال لوٹا ہوا تھا سب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اور ایک یہودی تھا، اس کے دینار تھے، جب حضرت فضائل بن عیاض نے وہ دینار واپس کیے تو اس یہودی نے واپس لینے پر انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہودی نے کہا، میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تائب اپنے ہاتھ خاک پر مارتا ہے تو سونا ہو جاتی ہے۔ یہودی نے ایک برتن ٹھیکریوں سے بھرا ہوا حضرت فضائل کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ مس کیے، اوپر چھوڑ دیا تو وہ ساری ٹھیکریاں سونا بن گئی۔ اب آپ اسی وقار جب یہودی نے یہ بات پہلے اپنی کتاب میں پڑھی ہوئی تھی، اس کی تصدیق کی، ایک سچے مسلمان نے توبہ کی، جب توبہ کرنے کے بعد وہ ٹھیکریوں کے برتن پر ہاتھ رکھا وہ ساری ٹھیکریاں سونا بن گئی، تو حضرت فضائل کا یہ واقعہ دیکھ کر وہ یہودی سارے خاندان سمیت مسلمان ہو گیا، اس کا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اب ذکر توبہ، سچی توبہ جو ہے وہ انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اسی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔